رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مقطع لمدته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه وليرغب المؤمن في لقاء ربه. صلوات محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک مختصر خطبے کے نورانی کلام کا یہ حصہ کہ جو خطبہ آج ہی کے دن 2 محرم ہی کو امام نے اپنے اصحاب اور حر کے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو آخری حصے میں اس خطبے کے دیگر کلمات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس میں تقریباً آخری حصے میں امام فرماتے ہیں آخری جملے سے پہلے والے جملے میں کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ وَلْيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ رَبِّهِ یا فی لقاء اللہ، دونوں کلمات نقل ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں مومن کی رغبت اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کر لے۔ یہ ان نورانی جملوں کے ذریعے سے اس دور کے پورے حالات سمجھ میں آ جاتے ہیں، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام سے ایک طرف جہاں حسینیت کو سمجھا جا سکتا ہے، وہیں اس دور کے حالات کو بھی اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام نے اس ایک جملے میں
مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے بصرے تک، یہ جو مراکز تھے بڑے اسلامی دنیا کے، اور اس کے علاوہ دیگر تمام عالم اسلام کی حالت کو یہ بیان کیا کہ دیکھو اس وقت کہ جب یزیدی حکومت تخت پر یزید بیٹھا ہے، تخت نہیں بلکہ مسند خلافت پر، مسند خلافت بھی نہیں بلکہ وہ مسند کی جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی تھی، اس پر جب یزید جیسا انسان آ کر بیٹھ گیا ہے تو عالم اسلام کی حالت یہ ہے کہ نہ حق کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، نہ باطل سے روکا جا رہا ہے۔ اور یہی حالت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے بہت ہی سخت تھی کہ ایسے حالات میں لوگ بے خبر ہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں مومن اگر اس حالت میں ہوگا تو وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی آرزو کرے گا۔ ایسی دنیا میں زندہ رہنے کی کوئی رغبت اس کے اندر نہیں ہوگی کہ جہاں پر حق کی طرف دعوت نہ دی جا رہی ہو اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے اسی آرزو کے تحت اپنے آپ کو میدان کربلا میں پہنچایا۔ وہ رغبت جو خود آپ میں تھی اور وہ رغبت جو آپ کے اصحاب میں بھی تھی کہ جو کہتے ہوئے امام لائے تھے کہ وہی میرے ساتھ چلے جو پروردگار سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے۔ یہ جملہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے۔ یہ کاروان اس طرح لے کے آئے، لہذا امام کی جو قربانی ہے اور امام کے عظیم اصحاب کی تاریخ میں ایسے لوگ نہیں ملے۔ یہ ہمارا اپنا جملہ نہیں عزیزو، یہ خود حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ تاریخ میں معمولی انسانوں کو تو چھوڑیں، بڑے انسانوں کے اصحاب پر اگر نگاہ کی جائے تو میں نے لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر نہیں جانتا۔ اور یہ جملہ ایک عام انسان نہیں کہہ رہا ہے کہ یوں ہی کسی کی فضیلت میں، جیسے شاعری میں یہ ہوتا ہے، شاعر کی شاعری کی دنیا میں مبالغہ کرتا ہے انسان، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، لیکن ایک ذمہ دار انسان جب گفتگو کرتا ہے تو بات بھی اس کی ذمہ داری کی ہوا کرتی ہے۔ اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ شب عاشور میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ انی لا ارا یا لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی، میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب جیسا نہیں پاتا اور کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت جیسا نیک نہیں پاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری تاریخ پر امام حسین نے نگاہ کی ہے، پھر یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ پہلے بتائی جا چکی، یہاں کی مجلس میں نہیں لیکن دوسری مجلس میں بتائی جا چکی ہے کہ اس کی اصلی وجہ یہ، ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھتے ہیں چونکہ بیان ہو چکا ہے تفصیل سے پہلے، شاید کلپ بھی اس کی بنائی ہے برادران نے، کہ کیوں امام نے فرمایا یہ کہ میں اپنے اصحاب جیسے، کیا واقعاً امیر المومنین کے اصحاب میں کوئی ایسا نہیں تھا جیسے حسین ابن علی کے اصحاب تھے؟ کیا رسول اللہ کے اصحاب میں ایسے عظیم انسان نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ رسول اللہ کے اصحاب میں سلمان جیسے افراد تھے، ابو ذر جیسے افراد تھے، عظیم الشان اصحاب تھے، بہت سارے عظیم الشان شہداء تھے جنہوں نے نہایت ہی پاکیزگی کے ساتھ دین کو قبول کیا اور اپنی جان اسلام پہ نثار کر دی۔ ایسے عظیم اصحاب رسول اللہ کے پاس بھی تھے، ایسے عظیم اصحاب امیر المومنین کے پاس بھی تھے، عظیم اصحاب انبیاء کو بھی ملے تھے، وہ بھی تاریخ میں اور قرآن میں لکھا ہوا، جو جناب عیسیٰ نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے کے لیے آئے؟ تو آئے اصحاب مدد کرنے والے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے عزیزو، فرق یہ ہے تمام اصحاب میں اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے اصحاب میں فرق یہ ہے کہ اور مقامات پر بھی عظیم اصحاب نظر آئے، لیکن اصحاب کے درمیان میں کچھ لوگ تھے ایسے، یہ اصلی نقطہ ہے۔ تمام اصحاب کے درمیان میں کوئی سلمان ہوا کرتا تھا، کوئی ابو ذر ہوا کرتا تھا، تمام اصحاب کے درمیان میں کوئی مالک اشتر ہوا کرتا تھا، کوئی عثمان ابن حنیف ہوا کرتا تھا، کوئی محمد ابن ابی بکر ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بہت ہی عظیم الشان تھے،
لیکن حسین ابن علی کے وہ اصحاب ہیں جو میدان کربلا میں سبھی مالک اشتر ہیں، سبھی سلمان ہیں، سبھی ابو ذر ہیں۔ فرق یہ ہے، یہ سب کا فرق ہے، اور کہیں پر پوری تاریخ کا اٹھا کر مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کہیں پر تاریخ میں ایک ساتھ اتنے باوفا اصحاب نہیں ملے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر انبیاء کو یا اولیاء کو اچھے اصحاب ہی نہیں ملے، نہیں ملے، عظیم الشان اصحاب ملے۔ امام صادق علیہ السلام کو عظیم الشان صحابی ملے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ دیگر ائمہ کو عظیم الشان صحابی ملے، فقیہ ملے، مجاہد ملے، شجاع ملے، باوفا ملے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ کہیں دسیوں میں ایک ہوا کرتے تھے یا سینکڑوں میں ایک ہوا کرتے تھے، لیکن حسین ابن علی کو جتنے ملے وہ سب کے سب ایک جیسے تھے۔ اور میدان کربلا میں جس پر بھی نگاہ پڑتی ہے، یہ نہیں کہ ایک ابو الفضل العباس ہے، نہیں، وہاں سب عباس نظر آ رہے ہیں، سب علی اکبر نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کے عمل کو دیکھیں اور ان کے کردار کو دیکھیں اور ان کے ارادوں کو دیکھیں تو میدان کربلا میں سب حسین نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ درجات میں فرق ہے، لیکن میدان کربلا میں اگر کسی نے کہیں پر کوئی کوتاہی کی ہوتی تو ہم کہتے کہ ہاں یہاں عمل میں کچھ فرق نظر آیا، لیکن جب سب نے میدان کربلا سے لے کر یزید اور ابن زیاد کے دربار تک کسی نے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، تو یہاں میدان کربلا میں سب حسین ہیں اور شام و کوفے میں سب زینب ہیں۔ درجات میں فرق ہے، لیکن کردار ان کا سب کا ایک جیسا ہے، عزم ایک جیسا ہے، ارادے ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے اتنا عظیم جملہ شب عاشور حسین ابن علی کہہ کے چلے گئے کہ انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، نہیں ہے میرے جیسے اصحاب، اور واقعاً نہیں، اور واقعاً تاریخ میں نہیں، کیونکہ انسانوں کو سختیوں میں آزمایا جاتا ہے۔ مسجد کے درس میں بہت اچھے لوگ مل جائیں گے، لیکن جنگ احد میں اتنے عظیم اصحاب ملیں، یہاں مشکل ہو جائے گی۔ جنگ بدر میں سب کے ایمان اتنے مضبوط رہ جائیں، یہاں مشکل ہو جائے گی۔ اب تاریخ بتاتی ہے، جنگ خندق کا ماجرا بھی بتاتی، رسول اللہ کے اصحاب ہیں، عظیم الشان اصحاب ہیں، لیکن قرآن کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ حالت یہ تھی کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، خوف سے حالت یہ تھی کہ آنکھیں پھٹی پڑی جا رہی تھیں اور دل اچھل اچھل کر حلق تک آ رہے تھے خوف کی وجہ سے۔ لیکن میدان کربلا میں نئے آنے والے صحابیوں میں خوف کی کوئی رمق بھی دکھائی نہ پڑی، نہ کوئی لرزا، نہ کوئی کاپا، نہ کوئی ڈرا۔ یہ ہے فرق۔ لہذا یہاں جتنے بھی آئے ہیں سب حق کی راہ پر مکمل عزم کے ساتھ آئے ہیں۔ لہذا یہ درد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ضرور ہے کہ کیوں تم دیکھتے نہیں کہ لوگ حق کی طرف عمل نہیں کر رہے ہیں، حق پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور باطل سے نہیں روک رہے ہیں، لیکن انہی پوری بھیڑ کے درمیان میں جب اپنے اصحاب کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ انی لا ارى اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی۔ وہ عالم اسلام کا منظر دردناک ہے کہ رسول اللہ کے صرف 50 سال بعد حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور یزید جیسا باطل مسند رسالت پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اس سے بھی روکا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن اسی درد کے عالم میں جب ایسے پاکیزہ اصحاب نظر آتے ہیں تو امام کا درد کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب حق پر عمل کرنے والے تھے، کم تھے، مشہور تعداد وہی 72 ہے، ہم 72 ہی کہہ کے آگے بڑھتے ہیں۔ 72 اس لیے کہا جاتا ہے، اب یہ مختلف وجہ بتائی گئی ہیں، شاید اس لیے کہ وہ لوگ جو آئے تھے امام کے ساتھ وہ لوگ 72 تھے، یا اور بھی کوئی وجہ خاص اصحاب، ورنہ شہداء جو ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ انشاءاللہ آپ سب کو کربلا جانا نصیب ہو، زیارت حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی فضیلت اس قدر بیان ہوئی ہے۔ یوں حرم الہی کی بہت سارے حرم ہیں جس کی زیارت کرنا ہے میں، لیکن کسی بھی حرم کی زیارت کی فضیلت اتنی نہیں بیان کی گئی جتنی حرم حسینی کی فضیلت بیان کی گئی۔ انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو تو وہاں جب جائیں گے دیکھیں گے گنج شہیدہ میں جہاں تمام اصحاب کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا،
باقی کچھ مقبرے ہیں جو جا چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، مثلا جناب حر کا جدا ہے، جناب اون محمد کا جدا ہے، جناب حبیب المظاہر کا جدا ہے، جناب علی اکبر کا قریب میں ہے، مختلف قبریں الگ بھی ہیں، لیکن وہ اصحاب جو ایک ساتھ گنج شہیدہ میں، جناب ابوالفضل عباس کا جدا، کہ ہمارے ایک بزرگ یہ جملہ کہا کرتے تھے، نہیں معلوم اللہ نے کیا مقام ادا کیا ہے ابوالفضل عباس کو، کہ اسی طریقے سے ابوالفضل عباس کا روضہ بنا ہوا ہے جس طرح حسین ابن علی کا ہے۔ یہ سب روزے جدا جدا ہیں، لیکن صرف گنج شہیدہ میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ میرے خیال سے اگر صحیح یاد ہو تو 82 یا 84 نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ورنہ مقتل کی کتابوں میں یہ نام تھوڑا اور بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاید اس میں سے بہت سارے شہداء وہ ہیں کہ جو روز عاشور، شب عاشور سے لے کر کے صبح عاشور تک عمر سعد کے لشکر سے نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں آ گئے، جن کی تعداد کم سے کم 32 ہے، ورنہ یہ تعداد اور بھی 52-54 تک بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن کم سے کم یہ تعداد 32 لوگوں کی ہے کہ جو عمر سعد کے لشکر سے نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں داخل ہوئے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں کل یہ پرسوں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف ایک کربلا ہی میں ہوا، اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ جنگ سے اور لشکر سے بھاگتے ہوئے لوگ تو ملتے ہیں، لیکن لشکر تبدیل کرتے ہوئے لوگ کسی جنگ میں نظر نہیں آتے۔ یہ بھی کربلا کا معجزہ ہے، یہ صرف کربلا میں نظر آیا۔ تو شاید ان افراد کا نام عام طور سے اس فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا جو 72 کی تعداد بیان کی جاتی ہے، لیکن یہی 72 لوگ اور 72 کے ساتھ وہ لوگ کی جو ایک شب میں حق کو پہچان کے حق کے راستے پہ آ گئے، جو حسین ابن علی کی فتح کی علامت ہے۔ لشکر کا تبدیل کرنا حسینیت کی فتح کی علامت ہے کہ باطل کی راہ پر لائے ہوئے لوگ جب انہوں نے حق کو دیکھ لیا تو حق کے راستے پر آ گئے، کہ اس کی ہمیں ضرورت بعد میں ہوگی عزیزو، جب ہم حق کے مراحل بیان کریں گے کہ حق کے مراحل کیا ہیں، یعنی حق کی پہچان، حق کے سامنے تسلیم ہونا، حق کی حمایت کرنا، حق کا دفاع کرنا، جب ان مراحل میں آئیں گے تو شاید اس کی طرف پھر دوبارہ اشارہ ہو کہ انسان کے لیے بڑی قوت کی بات ہے، یہ بہت جرات چاہیے ہے، بہت شجاعت چاہیے ہے ایک انسان میں کہ جب وہ حق کو پہچان لے تو فوراً باطل کا راستہ چھوڑ کے حق کے راستے پہ آ جائے۔ اور اگر یوں لکھنؤ میں آنا ہو تو اتنا بڑا مشکل مرحلہ نہیں ہے جو وہ بھی ہم طے نہیں کر پاتے، لیکن میدان کربلا میں آنا ہو تو بہت مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ یہاں اگر ہم باطل کو چھوڑ کے حق پہ آتے ہیں تو صرف ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی، ہم اپنے گھر ہی میں رہیں گے، اپنے بچوں کے درمیان میں رہیں گے، اپنی زندگی جیتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنی سروس دکان پہ جاتے رہیں گے، صرف یہ ہوگا کہ باطل زندگی گزار رہے تھے، حق کی زندگی پہ آ گئے۔ لیکن کربلا میں اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کے بعد اب نہ زندگی بچنے والی ہے، نہ اولاد سے ملنے والے ہیں، نہ عہدے باقی رہنے والے ہیں، نہ کام و کاج باقی رہنے والا ہے، کیونکہ یہاں جب حق و باطل کا راستہ تبدیل کیا جائے گا تو ادھر تو زندگی تھی لیکن ادھر شہادت ہے، وہ شہادت جو خود تو باقی نہ رہے لیکن قیامت تک لوگوں کو زندگی دیتے چلے گئے۔ وہ زندہ نہیں رہے لیکن آج ہمیں زندگی بانٹ رہے ہیں۔ حر ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن حر کے زندگی بانٹنے کا انداز ہے کہ جس لمحے چاہیں ہم باطل کے لشکر کو چھوڑ کے حق کے لشکر میں آ جائیں، اور لشکر ہی لازم نہیں ہے، جس لمحے چاہیں ہم باطل سوچ، باطل فکر، باطل طریقے، باطل انداز زندگی، باطل طریقے زندگی، باطل افکار، ان سب کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائیں۔ حق راستہ، حق طریقے زندگی، حق انداز زندگی، یہ انسان کو، اور یہ عزاداری اور یہ مجلسیں قائم کرنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اس وقت جب حسین ابن علی نے یہ فریاد بلند کی تھی اما ترون الی الحق لا یعمل بہ، کہ حق پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو صرف 32 لوگ آئے تھے۔ آج جب حسینیت کا نعرہ لگایا جائے اور جب حسینیت کا پیغام دیا جائے تو یہ تعداد صرف 32 لوگوں کی نہیں رہے، بلکہ باطل گروہوں سے نکل کر حق کی طرف آنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے، اور یہ بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم بھی اسی لشکر میں شریک رہیں اور حق کے ساتھ رہیں، اور ہمیشہ حق سنیں، حق بولیں، حق کی حمایت کریں، حق کو پہچان لیں پہلے،
کہ یہ مراحل حتماً بیان ہونے ہیں، کیونکہ کل آپ کے سامنے عرض کہ ہر ایک تو کہتا ہے میں حق ہوں، کون کہتا ہے میں باطل ہوں؟ سبھی کہتے ہیں حق ہیں، تو پہچانا کیسے جائے؟ پہچان کے ایک معیار کل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ کی ذات حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو بھی اللہ کے سوا کسی اور راہ پہ جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ تو پہلا معیار یہ ہے، بعد میں اور معیار انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان کی زندگی کا رنگ اپنے بنائے ہوئے رنگ سے تبدیل ہو کر الہی رنگ میں ڈھلتا چلا جائے، اتنا ہی حق سے نزدیک ہوتا چلا جائے۔ یہ میں نے اپنا جملہ نہیں کہا ہے، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، الہی رنگ، الہی رنگ۔ کس کا رنگ؟ یہ مادی رنگ نہیں، یہ جو دیواروں پہ رنگ ہے، یہ جو آپ کے لباس پہ رنگ ہے، یہ جو ممبر کا رنگ ہے، یہ مادی رنگ ہے، میٹیریل رنگ ہے جو رنگا جاتا ہے۔ لیکن ایک رنگ ہے جو انسان کی زندگی کا رنگ ہے، انسان کی روح کا رنگ ہے، وہ مادی رنگ نہیں ہے۔ کس رنگ میں انسان جی رہا ہے، کس رنگ میں انسان زندگی گزار رہا ہے، چونکہ ہر انسان کی زندگی کا، اب رنگ کو ڈھنگ بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہو جائے، محاورہ بولا ہے رنگ و ڈھنگ کیسا ہے، یعنی ایک انسان کا طرز زندگی کیا ہے۔ طرز زندگی کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے یا نہیں یاد آ رہا ہے؟ اگر اس طرز زندگی میں الہی رنگ ہے تو یہ الہی رنگ خود حق کے رنگ میں انسان کو رنگتا چلا جائے گا، اور حق کا رنگ فقط ایک ہے، الہی رنگ فقط ایک ہے۔ 1,24,000 انبیاء 7-8 ہزار سالوں کے درمیان میں آئے، لیکن تمام انبیاء کی زندگی کا رنگ ایک تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کا رنگ الہی رنگ تھا۔ اگر ہمارے ممبروں کا رنگ بھی حتیٰ بدلتا ہوا نظر آئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں کہیں الہی رنگ نہیں ہے۔ اگر الہی رنگ ہو تو ایک ہی ہوگا، الہی رنگ کبھی بدلا نہیں کرتا۔ ہم بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، روایت بھی موجود ہے کہ 250 سالوں تک رسول اللہ کے بعد، ورنہ رسول اللہ کی زندگی کو بھی شامل کر لیں تو اس میں 63 سال کا اور اضافہ کر لیں، 313 سالوں تک لوگوں کے درمیان میں معصوم ائمہ نے زندگی گزاری، لیکن سب کی زندگی کا رنگ ایک تھا۔ یہ جو ہم جملہ کہے جاتے ہیں کلنا محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ صرف شاعری کی بات نہیں ہے عزیزو، یہ اس نقطے کو سمجھنے کی بات ہے کہ جن کی زندگی کا رنگ الہی ہو جاتا ہے وہ بدلا نہیں کرتا، ان کے رنگ تبدیل نہیں ہوتے، ان کے اپنے رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتے، ان کے جیسوں کے بھی رنگ تبدیل نہیں ہوتے۔ یوں نہیں ہے کہ جب رسول اللہ کی زندگی فقر و غربت میں ہے تو زندگی کا رنگ کچھ اور ہے، جب حکومت ہو گئی تو زندگی کا رنگ بدل گیا۔ نہ، جب کچھ نہیں ہے، جب شیب ابی طالب میں 3 دن تک فاقے رکھ رہے ہیں، اور جب پتیاں اور درخت کی چھالیں کھانی پڑ رہی ہے تو بھی زندگی کا رنگ وہی ہے، اور جب پوری عالم اسلام کی حکومت ہاتھوں میں آتی ہے تو بھی زندگی کا رنگ وہی ہے۔ الہی انسانوں کی زندگی کے رنگ بدلا نہیں کرتے۔ زندگی کی ایک لاجک ہوتی ہے، زندگی کی ایک منطق ہوتی ہے، زندگی کے ایک انداز ہوتا ہے۔ بعض دانشمندوں نے کہا ہے، مغرب کے ویسٹرن دانشمندوں نے کہا ہے کہ حالات کے بدلنے سے انسان کی زندگی کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں یہ کہا ہے؟ کیونکہ اپنے جیسے لوگوں کو دیکھا ہے یا ہم جیسے لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں، بازاروں میں کچھ اور ہوتے ہیں، فرش اعضاء پہ آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے جوان۔ چونکہ ہم جیسے لوگوں کو
یا اپنے جیسے لوگوں کو دیکھا، اس لیے پورا نظریہ بنا کے دے دیا کہ انسان کے حالات کے بدل جانے سے زندگی کا انداز بھی بدلتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی آ کر اسے دیکھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ بچپن میں بھوکا رہتا تھا تو بھی زندگی کا انداز وہی تھا، اور جب پورے عالم اسلام کی حکومت امیر المومنین کے ہاتھوں میں آئی تو بھی زندگی کا انداز وہی ہے۔ کیوں وہی ہے؟ اس لیے کہ اس زندگی کا رنگ الہی رنگ ہے، اور الہی رنگ بدلا نہیں کرتا۔ آپ دیواروں کے رنگ بدل سکتے ہیں، گھروں کے رنگ بدل سکتے ہیں، لباس کے رنگ بدل سکتے ہیں، اور بہت سارے رنگ بدل سکتے ہیں، لیکن زندگی کا رنگ اگر الہی رنگ ہے تو ایک رہے گا، وہ نہیں بدلے گا۔ یہ نہیں کہ فقر تھا، غربت تھی، دولت نہیں تھی، مکان نہیں تھا تو کوئی اور انداز تھا، اب دولت آ گئی ہے تو انداز بدل گیا۔ اگر یہ انداز بدل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ نہ پہلے الہی رنگ تھا نہ آج الہی رنگ، کیونکہ الہی رنگ اتنا مضبوط رنگ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی دوسرا رنگ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ یہ مادی رنگ پہ چڑھاتے ہیں، ایک رنگ پہ دوسرا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کالے رنگ پہ آپ کوئی رنگ چڑھائیں گے تو چڑھے گا، کہتے کالا رنگ اس اعتبار سے مضبوط رنگ ہے، یہاں پہ نہیں چڑھے گا دوسرا رنگ۔ یہ مادی رنگ کی مثال دے رہے ہیں، لیکن دیواروں کا آپ جب بھی دل چاہتا ہے رنگ تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ دوسرے رنگ کو قبول کر لیتا ہے۔ الہی رنگ کبھی دوسرے رنگ کو قبول کر ہی نہیں سکتا، دوسرا رنگ اس میں مکس ہی نہیں ہو پاتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر مکس ہو رہا ہے تو پھر الہی رنگ ہی باقی نہیں رہے گا۔ روایتوں میں ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے کہتا اللہ تیرے لیے بھی ہے لیکن اس مقصد کے لیے بھی، کہا کہ یہ اسی کو دے دو، مجھے مشرکانہ عمل چاہیے ہی نہیں، میں بے نیاز ہوں۔ روایت ہے، کبھی یہ تھا نا کہ یہ اللہ یہ عمل تیرے لیے بھی ہے لیکن یہ عمل ثواب کے لیے بھی، کہا پھر ثواب لے لو مجھے چھوڑو، یہ عمل تیرے لیے ہے جنت کا، ٹھیک ہے جنت بھی لے لو لیکن مجھے چھوڑو۔ اور بعض لوگ اور بھی نیچے چلے جاتے ہیں، یہ عمل پروردگار تیرے لیے بھی ہے لیکن لوگ بھی تو دیکھیں، کہا پھر لوگوں کو دکھاؤ، مجھے نہیں چاہیے ایسا، مجھے کوئی مشرکانہ عمل نہیں چاہیے، پسند نہیں ہے۔ اصل الہی رنگ میں کوئی دوسرا رنگ ڈھل ہی نہیں پائے گا، اتنا مضبوط رنگ ہے کہ اس میں دوسرا رنگ آ ہی نہیں سکتا۔ بس الہی انسانوں کا رنگ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ حق کا معیار یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ حسین ابن علی جب فرزند رسول اللہ کے طور پر رسول اللہ کی گود میں ہیں تب بھی وہی رنگ ہے، اور وہ حسین جب میدان کربلا میں آئے ہیں تب بھی وہی رنگ، ان کے رنگ نہیں بدلتے۔ اور جن لوگوں کا رنگ پہلے زہیر کا رنگ کچھ اور ہوا کرتا تھا لیکن جب ان پر الہی رنگ چڑھا دیا تو اب زہیر میں بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، پہلے بدلتے رہتے تھے نہیں، الہی رنگ کے بعد نہیں بدلتے۔ اے کاش کی ان مجلسوں کے ذریعے سے پہلے ہم اپنے اوپر الہی رنگ چڑھا سکیں تاکہ ہمارے جوانوں پر، بزرگوں پر الہی رنگ چڑھے، خواتین پر الہی رنگ چڑھے۔ وہ رنگ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل قرآن کی لفظ کیا ہے دیکھیں، توجہ کریں۔ قرآن میں شاید 38 مقامات پہ لفظ احسن استعمال ہوا۔ احسن یعنی سب سے زیادہ خوبصورت۔ پہلے یہاں بیان کیا گیا یہ مطلب یہ نہیں، شاید مجھے لگتا نہیں بیان کیا، ایک دوسری جگہ پہ بیان کیا۔ یہاں پہ بھی رنگ میں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ الہی رنگ بہت مضبوط رنگ، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ الہی رنگ بہت ہی محکم رنگ ہے، نہیں کہا، بلکہ کہا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃً، سورہ بقرہ کی آخری میں تقریباً آیت ہے۔ الہی رنگ اور الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ اور کیا ہے؟ دیکھیں رنگ میں خوبصورتی نہ ہو تو رنگ کا مزہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ الہی رنگ سب سے زیادہ خوبصورت رنگ ہے۔ احسن یعنی سب سے زیادہ، حسن یعنی بیوٹی، حسن یعنی خوبصورت، حسین یعنی خوبصورت۔ معنی معلوم ہے آپ سب کو نا؟ حسن کے معنی بھی یہ سب حسن سے بنا ہوا ہے کلمہ۔ حسن یعنی خوبصورت، حسین یعنی خوبصورت لیکن چھوٹا سا خوبصورت، چونکہ سن میں یہ جو آ گئی وہ چھوٹے کے معنی دینے کے لیے، چھوٹا مقام کے لحاظ سے نہیں، یہ جو سن کے لحاظ سے چھوٹے ہیں،
لہذا دونوں کے معنی بالکل ایک ہی ہیں، حسن اور حسین کے معنی بالکل ایک ہی ہیں، صرف فرق یہ کہ یہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، دونوں ہی خوبصورت ہیں، لیکن خوبصورت چہرے کی خوبصورتی نہیں بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ چہرے کے اعتبار سے بھی اتنا زیادہ حسین تھے، اتنا زیادہ خوبصورت تھے امام حسن کہ لوگ آ کر بھیڑ لگا لیتے تھے دیکھنے کے لیے، صرف دروازے پر دیکھنے کے لیے، لیکن چہرے کا حسن تو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو کردار کا حسن چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حسین ابن علی کے چہرے کا حسن ہم آج نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ جملہ پہلے کبھی کہہ چکے ہیں۔ حضرت یوسف بہت حسین تھے تو رہے ہوں گے زلیخا کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن حضرت یوسف کا جو کردار کا حسن تھا وہ آج تک باقی ہے، وہ حسن ہمارے لیے۔ جب ایک 14-15 سال کا جوان زندان میں کہہ رہا ہے کہ پروردگارا ربی السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے پروردگار یہ زندان مجھے محبوب ہے، پسندیدہ، یہ نہیں کہا کہ مجبوراً اس زندان میں مجھے رہنے دیں۔ زندان بھی آج کا زندان نہیں کہ جہاں سارے انتظامات ہو، ورنہ ہیومن رائٹس کے کیمرے آ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ کھانا دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے، لباس دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے، چپلیں دی جا رہی کہ نہیں دی جا رہی۔ وہ زندان نہیں، وہ زندان وہ ہوتا تھا کہ زیر زمین تہخانوں میں ڈال دیا گیا تو ڈال دیا گیا، نہ کھانے کا کچھ پتہ ہے، نہ زندگی کا کچھ پتہ ہے، نہ روشنی کا کچھ پتہ ہے، کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا، کب تک زندہ رہیں گے، ڈالنا تو پتہ تھا، حاکموں کو زندان میں ڈالنے کا تو پتہ تھا، لیکن نکالنے کی کوئی یاد نہیں تھی، کوئی فہرست نہیں تھی کب کس کو، کوئی ابھی یہ کوئی 3 مہینے کے لیے، کوئی 3 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، لیکن اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں 10 سال کے لیے زندانی بن گیا۔ یوسف گئے تو گئے، جب ایک 14-15 سال کا جوان انسان زندان میں ڈال دیا جائے اور اس کو یہ بھی کچھ نہ بتایا جائے کہ کب نکالا جائے گا، ایسے زندان میں رہ کر کوئی یہ کہے کہ ربی السجن احب الی مما یدعوننی، اے میرے اللہ یہ زندان مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے مصر کی عورتیں دعوت دے رہی تھی۔ یہ ہے کردار، یہ جناب یوسف کے کردار کا حسن ہے، اور یہ حسن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ امام حسن کے کردار کا حسن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، امام حسین کے کردار کا حسن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کردار پر جو رنگ چڑھا ہے وہ الہی رنگ چڑھا ہے، اور الہی رنگ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کون سا رنگ ہے جو الہی رنگ سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو؟ احسن وہی ہے، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت۔ بس جو جتنا زیادہ، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، معیار حق اللہ کی ذات ہے، تو جو جتنا زیادہ الہی رنگ میں ڈھلتا چلا جائے، عزیزو اس کو خطابت نہیں سمجھیے گا، چونکہ مجھے خطابت آتی بھی نہیں، یہ خطابت کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر معیار حق کا اللہ کی ذات ہے تو جس قدر جو الہی رنگ میں ڈھلتا چلا جائے اور ڈھالتا چلا جائے خود کو، یہ نہیں کہ فقط ہماری مجلسیں الہی رنگ میں ڈھلی ہوں۔ ابھی تو مجلسوں کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا اسے الہی رنگ دیں، ابھی پتہ نہیں کون کون سے رنگ ہیں۔ ایک بزرگوار تھے، آیت اللہ تھے، وہ کہتے تھے تھوڑا شرک کرو، لوگ کہتے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، شرک کی دعوت دے رہے ہیں، عجیب ہے نا، شرک کرو یعنی کیا؟ یعنی تو اپنے عمل میں تھوڑا اللہ کو بھی شریک کر لو، یعنی حالت ہماری یہ ہے کہ اللہ کو شریک ہی نہیں کرتے۔ توحید تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کہ ہماری مجلسیں فقط اللہ کے لیے ہوں، ہمارا عمل اللہ کے لیے، تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی اللہ کو بالکل بھولے ہی بیٹھے ہیں، حتیٰ نمازوں میں کہا تھوڑا شرک کرو، اپنے کام میں تھوڑا اللہ کو بھی شریک کر لو۔ یہ لطیفہ تھا، یعنی حالت لوگوں کی بتانے کے لیے، ورنہ واقعی یہ نہیں کہ واقعی انسان شرک کی دعوت دی جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اعمال میں اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، جبکہ یہ جملہ اگر آپ کو یاد ہو پہلے سال یہ پڑھا تھا کہ امیر المومنین کا طریقہ زندگی اور زندگی کا رنگ یہ تھا کہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ و بعدہ و ماہ، میں نے کسی بھی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا۔ یہ امیر المومنین کا طرز زندگی ہے، نہیں دیکھا، کسی چیز پر نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا،
ہم دسترخوان پہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں بھی اللہ کو نہیں دیکھ پاتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا کیونکہ سب ذات پروردگار کی طرف سے ہے، جس رنگ میں بھی ہو لیکن ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب کوئی چیز دکھائی پڑے تو ہمیں اللہ نظر آتا ہے، اور یہی مطلب قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ پھر حق آیا قرآن میں کہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے یونیورس میں، آفاق، فی الآفاق تمام یونیورس میں ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے اس کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کے دلوں میں، ان کی انفس میں، ان کے اپنے وجود میں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے۔ اتنا زیادہ نشانیاں ہم دکھائیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ یہاں تک کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ حق ذات پروردگار ہے، انہ الحق، حق وہ ہے۔ حق کے نام پر کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کس کی باتیں سن رہے ہیں؟ امیر المومنین کا جملہ ابھی یاد آ گیا، بہت اہم جملہ ہے، پتہ نہیں بعد میں یاد آئے نہ یاد آئے، اس کی وضاحت کر پائیں، لہذا جلدی سے پڑھ کے گزر جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے رفع الحق تعرف اہلا، حق کو پہچانو، حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو، نہ امامے کے ذریعے سے پہچانو، نہ حوضے کے ذریعے سے پہچانو، نہ یہ کہ 10 سال اور 20 سال اور 100 سال سے مجلسیں پڑھ لی اس ذریعے سے پہچانو، نہیں، حق کو پہچانو۔ ایک ذمہ داری امیر المومنین دے کے گئے ہیں کہ حق کو پہچانو، حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانتے چلے جاؤ، جو جتنا زیادہ حق سے میش کرتا چلا جائے اتنی وہ بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ افراد کو دیکھو اور افراد کے ذریعے سے حق کو پہچانو، اگر افراد کے ذریعے سے حق کو پہچانو گے تو حتماً اختلاف کا شکار ہوگے، کیونکہ افراد بدلتے رہیں گے، حق بھی بدلتا چلا جائے گا، اور حق تو بدلتا نہیں، پھر وہ حق رہ ہی نہیں جائے گا۔ اور اسلامی دنیا میں اتنے فرقے بنے بھی اسی لیے کہ لوگوں نے اگر حق کے ذریعے سے افراد کو پہچانا ہوتا تو اتنے فرقے نہیں بنتے، چونکہ افراد کے ذریعے سے حق کو پہچانا، لہذا لوگوں سے متاثر ہوتے گئے، نئے نئے فرقے بناتے چلے گئے۔ یہ اہم مسئلہ ہے عزیزو۔ کیوں فرقے بنے؟ ارے فلاں نبی کے فلاں، یہ اور وہ اور فلاں۔ جنگ جمل میں لوگوں کو مشکل تھی، کیا کریں؟ کہا ایک طرف نبی کی زوجہ ہے، دوسری طرف نبی کا داماد ہے، ایک طرف نبی کا چچا زاد بھائی ہے، دوسری طرف نبی کا پھوپھی زاد بھائی ہے، تھے نا آخر؟ ادھر زبیر تھے جو رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ادھر امیر المومنین تھے جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے، ادھر رسول اللہ کی زوجہ تھی، ادھر رسول اللہ کے داماد تھے۔ کہا داماد اور زوجہ کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانے، حق کے ذریعے سے افراد کو پہچانے۔ اگر یہ کام کیا ہوتا تو نہ اس زمانے میں لوگوں کو مشکل پیش آتی، نہ آج مشکل پیش آتی۔ آج جو اتنی مشکلیں پیش آ رہی ہیں، کبھی کبھی جوان آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ بھی باتیں سنتے ہیں، یہ بھی باتیں سنتے ہیں، یہ بھی ایسا سنتے ہیں، ممبر سے سنتے ہیں، فلاں سے سنتے ہیں، نام بھی اہل بیت کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھائی مشکل یہ ہے کہ آپ نے حق کے معیاروں کو نہیں پہچانا، وہ کرائیٹیریاز ڈھونڈیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے پاس حق کا کرائیٹیریا ہو، معیار ہو، اب اس کے بعد لوگوں کو ملاتے چلے جائیں کتنا کون حق سے ملتا ہے، جتنا زیادہ ملتا چلا جائے اتنی زیادہ اس کو حق مان لیں۔ 100% تو حق صرف اس کے لیے کہا جا سکتا ہے جس کے لیے رسول اللہ کہہ کے گئے تھے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ 100% حق تھا، لیکن باقی جگہوں پر میری 100% بات کو آپ نہ کہیں حق ہے، آپ کے پاس معیار کچھ ہو جس کے ذریعے سے پہچانے کہ اس میں کتنی بات حق ہے، جتنی حق ہے وہی لے لیں، باقی چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے معیار لینا پڑے گا، معیار ڈھونڈنا پڑے گا۔ معیار کہاں سے لیں؟ پھر بعد والا سوال یہ ہوتا ہے معیار کہاں سے لیں؟ معیار ہی کی مشکل حل کر کے رسول اللہ چلے گئے۔ ساری زندگی رسول اللہ نے پورے اسلام کا درس دیا، لیکن آخر میں جاتے وقت بار بار مدینے سے لے کر منا تک، منا سے لے کے غدیر تک، غدیر سے لے کر قلم و کاغذ کے واقعے تک، ہر جگہ رسول اللہ یہ بیان کر رہے تھے کہ انی
تارکن فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں سے تم متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون تھے؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت۔ تم کیا عطرت کے قصیدے پڑھنے سے تمہیں حق کا معیار مل جائے گا؟ نہیں، قصیدے پڑھنے سے نہیں، عطرت کو پہچاننے سے حق کا معیار مل جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے حق کا معیار مل جائے گا؟ نہ، تلاوت زندگی بھر کرتے رہیں۔ قاریان قرآن اور حافظان قرآن عمر سعد کے لشکر میں موجود تھے۔ تلاوت کرنے سے اور حفظ کرنے سے حق نہیں ملے گا، ہاں مقدمہ ضرور بن سکتا۔ حق کب ملے گا؟ جب قرآن سے حق کے معیار نکالنا شروع کر دیں۔ یہ بات تھوڑا سخت ہے لیکن کرنی پڑتی ہے، یعنی کام دیا جا رہا ہے نا ابھی، جو ہماری عادت یہ ہو چکی کہ سارا مسئلہ ممبر پہ حل کر دیں اور مجمع واہ واہ کر کے چلا جائے، ختم ہو گئی بات، مجلس ختم ہو گئی۔ اور مجھے مشکل یہ ہوتی ہے جب واہ واہ کرتے تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہیں آپ بات بھول نہ جائے واہ واہ کر کے، یہ ایک مشکل، یعنی واقعاً ڈر لگتا ہے، چونکہ سائیکالوجیکل طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی بات لگی، کہہ دیا واہ واہ، ختم ہو گئی بات بھی ختم ہو گئی، ہم نے بھی حق ادا کر دیا۔ لیکن کسی اچھی بات کا حق یہ ہے کہ اسے محفوظ کر لیا جائے، اگر وہ اچھی بات، ظاہر ہمیں تو حق، ہم تو بولنے لائق اچھی بات ہمارے پاس کیا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی قرآن کی اچھی بات آ جائے، اگر کوئی حدیث کی اچھی بات آ جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ محفوظ کر لی جائے۔ اے کاش کی رسول اللہ کی اگر ساری باتوں کو لوگ بھلا گئے ہوتے لیکن صرف ایک بات یاد کر لے جاتے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ضمانت دے کے ما ان تمسک کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اس کے بعد یہ ضمانت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ہماری زندگی میں 10 گمراہیاں نظر آتی ہیں تو یعنی یہ کہ تمسک میں کہیں مشکل ہے۔ نام تو لیتے ہیں ہم بھی، ذکر تو کرتے ہیں، ثواب بھی لے لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن تمسک یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے حسان ابن ثابت کے کہ غدیر کے سب سے پہلا قصیدہ پڑھنے والا کون؟ غدیر کا سب سے پہلا قصیدہ خوان حسان ابن ثابت، جو رسول اللہ کے شاعر تھے، رسول اللہ کے بہت ہی قریبی شاعر تھے، شاعری میں بہت ہی بلند تھے، بہت ہی عظیم الشان تھے۔ میدان غدیر ہی میں شعر کہا، بعد میں نہیں، رات میں سوچ سوچ کے شعر کہا نہیں، وہیں پہ شعر کہا، اعلان ولایت کے فوراً بعد شعر کہا، رسول اللہ کے سامنے شعر کہا، رسول اللہ کے سامنے شعر پڑھا، امیر المومنین کے سامنے پڑھا، خود میدان غدیر میں پڑھا، اسی وقت میں پڑھا، یعنی زمان کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے۔ لیکن یہی حسان ابن ثابت جب راہ ولایت پر چلنے کی بات آئی، صرف 70 دنوں بعد تو نہیں چل پائے، چونکہ صرف قصیدہ پڑھنے سے تو کوئی مولائی نہیں بن جاتا، جب ولایت کی راہ پر چلے تو مولائی بنتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر تو کوئی نمونہ نہیں ہوگا، کوئی کتنا بھی بڑا شاعر ہو، لیکن کسی نے جا کر میدان غدیر میں رسول اللہ کے سامنے تو شعر نہیں پڑھا ہے ولایت کا۔ یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی آ کر رسول اللہ کے سامنے ولایت کا سب سے پہلا شعر، ابھی قصیدہ وہ محفوظ ہے، خوبصورت قصیدہ ہے، جیسے ہی اعلان ہوا وہیں حسان ابن ثابت نے شعر پڑھے، شعر کہے اور پڑھے فی البدی، جو شاعروں میں یہ ہنر پایا جاتا تھا کہ فوراً شعر کہتے تھے، انہیں اتنا سوچنا نہیں پڑتا، جنگ میں تلوار چلاتے رہتے تو شعر کہتے رہتے تھے، وہ رجز پڑھتا تھا، جواب میں اسی رجز کا جواب شعر میں دیتے تھے، یہ ہنر تھا، اسی لیے دوسروں کو عجم کہتے تھے، کہتے باقی سارے لوگ گونگے ہیں، زبان تو صرف ہمیں آتی ہے، چونکہ ایک ہنر تو واقعاً ان میں تھا کہ یوں ہی شعر کہتے رہتے تھے، سخت حالات میں بھی، حتیٰ میدان جنگ میں شعر کہتے رہتے تھے۔ خوب وہاں میدان غدیر میں بھی حسان ابن ثابت نے سب سے پہلا غدیر کا شعر قصیدہ پڑھا، اتنی شاندار موقعیت کہ وہی میدان ہے، ابھی اعلان ہوا ہے، پورا مجمع ہے، پورے مجمع کے سامنے اعلان ہوا ہے، خود رسول اللہ موجود ہیں، خود امیر المومنین موجود ہیں، لیکن یہ شاعر جس نے غدیر کا سب سے پہلا شعر کہا تھا، صرف 70 دن، 18 ذی الحجہ سے لے کے 28 صفر کا فاصلہ کتنا ہے؟ صرف 70 دن۔
28 صفر کو جو رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے، اور جب ولایت کی طرف دعوت دی ہے جناب زہرا نے اور امیر المومنین نے، تو وہ جس نے سب سے پہلا قصیدہ کہا تھا رسول اللہ کے سامنے، وہ بھی راہ ولایت پر نہیں چل پائے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ولایت صرف قصیدے کے لیے نہیں ہے، ولایت ایک نظام ہے انسانی زندگی کے لیے کہ راہ ولایت پر چل کر انسان ولائی ہوتا چلا جائے۔ جو جس قدر راہ ولایت پہ چل گیا اتنا ہی زیادہ مولائی ہوتا چلا گیا۔ مولائیت کا معیار ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ مولائیت جو صرف محفلوں میں نظر آئے یہ حسان ابن ثابت والی ہے، لیکن وہ مولائیت جو انسان کی زندگی میں نظر آئے وہ سلمان والی مولائیت ہے، وہ ابوذر والی مولائیت ہے۔ ایک جملہ حیدرآباد میں کہا تو وہاں پہ زیادہ ضرورت تھی کہ ایک زمانے میں مولائیت کا معیار سلمان و ابوذر ہوا کرتے تھے، آج ہم نے کن کو مولائیت کا معیار بنا دیا۔ میں لینا نہیں چاہتا، آپ کے طبیعت کو مقدر نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح کے لوگوں کو لوگ مولائی سمجھ رہے ہیں۔ معیار وہ تھے، ایک زمانے میں مولائیت کے معیار حبیب نے مظاہر ہوا کرتے تھے، زہیرقین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ حق کا رنگ اور الہی رنگ اپنی زندگی پہ۔ وقت تمام ہو گیا، چند باتیں اس سلسلے میں اور عرض کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو کل آپ کے سامنے اسی جلدے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے پیش کریں گے۔ وہ حبیب نے مظاہر زہیرقین جنہوں نے وہ رنگ اپنی زندگی کا ڈھال لیا تھا، اس لیے اتنا عظیم الشان نظر آئے کہ آج 1373 74 سال گزرنے کے بعد بھی آج اس عشق کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، چونکہ جو حسین ہوتا ہے حسن کو ہر ایک پسند کرتا ہے۔ ان کا رنگ حسین تھا، قرآن کہتا ہے حسین ہے، الہی رنگ حسین ہے۔ پھر جن کے اوپر الہی رنگ چڑھ گیا وہ بھی بہت ہی حسین ہو گئے، وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہو گئے۔ حبیب نے مظاہر اتنا حسین کردار کا نام ہے کہ آج 1400 سالوں بعد بھی اس کے حسن میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ زہیرقین اتنے حسین کردار کا نام ہے کہ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی، حر تو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا لیکن تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو اتنا حسین کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نام ہی اسی بات کا ہے کہ حسین ابن علی سے جڑ جانے کے بعد کوئی تھوڑی دیر میں حر بن جاتا ہے، کوئی 10-12 دنوں میں زہیر بن جاتا ہے۔ اور یہ کربلا کی ایک صفت ہے، کربلا کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ کربلا انسان کے سفر کو تیز کر دیتی ہے، انسان کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سالوں میں کوئی راستہ طے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو لمحوں میں وہ راستہ طے کر لے جاتے ہیں۔ اور کربلا میں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے لمحوں میں اور گھنٹوں میں اور دنوں میں راستہ طے کیا تھا۔ اس قدر راستہ طے کیا تھا کہ شب عاشور زہیرقین اس مقام پر پہنچ گئے تھے اور اس مقام پر دیکھ رہے تھے چند دنوں میں، صرف چند دنوں، 12-14 دنوں میں، 12 دن حد اکثر یہ کہہ سکتے ہیں، جب امام آخر میں ملاقات ہوئی امام کی زہیر سے، صرف 12 دنوں میں فضیلتوں کا اور عظمتوں کا سفر اتنی تیزی سے طے کیا۔ چونکہ حسین ابن علی جیسے بافضیلت انسان کے پاس ہیں تو پھر یہ سفر طے کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اتنی تیزی سے یہ سفر طے کیا کہ شب عاشور اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ ابوالفضل عباس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کنارے لے کے جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے آمادہ کیا ہے؟ اس قدر حسین ابن علی کی حمایت کا احساس۔ البتہ یہ جملہ اس لیے کہا کہ ان 12-14 دنوں میں حسین ابن علی کو تو زہیرقین نے دیکھا، لیکن شاید ابوالفضل عباس کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ پائے تھے، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت انہیں پیش نہ تھی۔ لیکن خود اس نقطے کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، خود 12 دنوں میں اس مقام پر کوئی اپنے آپ کو پہنچا دے۔ کربلا یہی کام کرتی ہے، کربلا یہی معجزہ کرتی ہے، کربلا آج بھی یہ معجزہ کر سکتی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، آواز دی زہیر اتشجعون یا زہیر، زہیر تم مجھے اکسا رہے ہو، شجاعت دلا رہے ہو، کل کا دن آنے دو پھر میں بتاؤں گا۔ آج 2 محرم ہے عزیزوں، 3 محرم آج ہے،
3 محرم یعنی کاروان حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے ہوئے 1 دن گزر گیا. جب 2 محرم کو کاروان حسین ابن علی آیا تھا تو وہاں پر امام نے یہ جملے کہے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے آپ کی خدمت میں. اللہ ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ لیکن یہی کہ زہیر جیسے لوگ موجود ہیں, سعید جیسے لوگ موجود ہیں, میدان کربلا میں حسین ابن علی مطمئن ہے. شب عاشور میں جب امام نے آواز دی کہ جس کو جانا ہے چلا جائے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ میری جان کے پیاسے ہیں. اب سب کے لیے طے ہو چکا ہے کہ کل روز قتال ہے. چونکہ شب عاشور ہی میں حملے کی تیاری ہو چکی تھی, جنگ کو 1 رات کے لیے روکا گیا ہے. یہ 1 رات کے لیے روکنے کا بہت سارا فلسفہ ہے, لیکن ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ لوگ جان لیں کہ حسین ابن علی کے اصحاب کیسے ہیں. شب عاشور میں آواز دیا ہے میرے اصحاب, سب کو بلایا, عزیزوں کو بلایا, رشتہ داروں کو بلایا, کیونکہ امام کے اس کلام کے جواب میں سب سے پہلا جو جملہ کہا ہے وہ ابوالفضل عباس نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے مخاطب حتیٰ ابوالفضل عباس بھی تھے. کہہ رہے جو بھی سب کے سب چلے جائیں, الگ الگ موقع پہ, رات کی تاریکی ہے چلے جائیں. خیمے سے نکلے تھے مقتل میں, پیچھے پیچھے ایک صحابی آیا, اس نے کہا کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان سے چلے جاؤ, کوئی تمہیں روکے گا نہیں. یہ الگ الگ موقع پر حسین ابن علی کہہ رہے ہیں تاکہ یہ جان لے کہ میرے ساتھ کون سے اصحاب ہے. وہاں پر بھی زہیر کے یہ جملہ موجود ہے کہ میرے آقا یہ کیسی باتیں ہیں, 1 مرتبہ نہیں اگر 1000 بار قتل کیا جائے اور اس کے بعد پھر زندگی ملے تو آپ کی راہ پر اور حق کی راہ پر قربان ہونے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور وہی کیا. اور اس وقت دیکھا لوگوں نے کہ جب ظہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی نماز کی تیاری کرنے لگے, نماز بھی مقتل میں آ کے پڑھ رہے ہیں, یعنی خیمے کے باہر. یوں نہیں ہے کہ حسین ابن علی جا کر خیمے کے اندر نماز پڑھ لیں, چونکہ ظہر کے وقت تک زیادہ اصحاب نہیں رہ گئے تھے, چند صحابی تھے اور رشتہ دار رہ گئے تھے. ظہر تک اب تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی عزیزوں. صبح عاشور پہلے ہی حملے میں کم سے کم امام کے 48 اصحاب تیروں سے شہید ہو چکے تھے. اتنے تیر جسم میں لگے تھے کہ 48 اصحاب پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے تھے. پھر صبح سے لے کے ظہر تک جو اور باقی تھے وہ میدان جنگ میں جا جا کر شہید ہوتے رہے. یہ تھوڑے سے لوگ بچے تھے. تھوڑے سے لوگوں کو لے کر حسین ابن علی کہتے ہیں کہ نماز پڑھائی جائے. نماز پڑھنے کے لیے خیمے کے باہر, یہ خیمے کے باہر نماز کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ کچھ وہاں پر راز چھپا ہوا تھا. یوں نہیں ہے کہ امام کہیں کہ چند لوگ خیمے کے باہر حفاظت کریں, کچھ لوگ خیمے میں جا کے نماز پڑھیں تاکہ کسی کو تیر نہ لگنے پائے. ہمارے جلوس, ہماری عزاداری آج شاید اس عزاداری سے ملتی جلتی نہیں ہے کہ امام حسین نے کہا کہ نہیں باہر نماز پڑھنی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ حسینی نماز کس طرح پڑھا کرتے ہیں. اس کا آگے آواز دی زہیر آ جاؤ, سعید آ جاؤ. خیمے سے نکل کر لوگ آ گئے, نماز پڑھنے کی تیاریاں ہو گئی. ادھر تیروں کی چلانے کی تیاریاں ہیں, ادھر ملعون نے آواز دی اے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے. اب جب یہ جملہ سنا تو سب نے تو برداشت کر لیا, لیکن حبیب سے یہ برداشت نہیں ہوا. آواز دی اے ظالم تو کیسی باتیں کر رہے, تیری نماز قبول اور فرزند رسول اللہ کی نماز قبول نہیں ہے. یہ کہہ کر ادھر حملہ کیا اور ادھر نماز کی تیاریاں ہیں. ادھر زہیر سامنے کھڑے ہیں, ادھر سعید سامنے کھڑے ہیں. نماز ادا کی جا رہی ہے, نماز جماعت سے ادا کی جا رہی ہے. ادھر تیروں کی بارش ہو رہی ہے تاکہ لوگ سوچنے بھی نہ پائیں کہ حسین ابن علی کی نماز کیسی ہے. اتنے تیر چلے کہ سعید وہیں پر زمین پر گر گئے. صرف اتنی دیر تک اپنے آپ کو سنبھالا تھا کہ میرے آقا کی نماز تمام ہو جائے.
تیر چلتے رہے لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھا، کبھی تلواروں سے، کبھی ڈھالوں سے، کبھی اپنے سینوں سے، کبھی اپنے جسم کے دوسرے حصے سے، جس سے بھی ہو سکتا تھا تیر کو اپنے جسم پہ لیتے رہے تاکہ میرے مولا تک کوئی تیر جانا نہ پائے۔ لیکن جب حسین ابن علی کی نماز تمام ہوئی، ادھر سعید زمین پہ گرے، تیروں پہ چاروں طرف اتنے تیر لگے تھے، آخری لمحہ تھا اور حسین ابن علی سرحانے آگے پوچھا، اے سعید، اللہ اکبر، بس آخری جملے عزیزو، اسے آپ فضائل سمجھے کربلا کا، یہ کربلا کا مصائب سمجھے۔ سعید کے جب سرحانے آئے تو سعید نے کچھ اور نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مولا میری وجہ سے نماز ہو گئی، مولا مجھے فخر ہے کہ میں نے آپ کے نماز پڑھنے کے لیے اتنے تیر کھائے، بلکہ آواز دی، یا رضیت منی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ اوفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا ہم نے اپنے عہد کو پورا کر دیا؟ اللہ اکبر، یہ وہ کربلا کے مجاہد تھے جو اتنے تیر کھانے کے بعد بھی انہیں ساری فکر یہ تھی کہ ہم نے حق ادا کیا، یہ حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے یہی وہ صحاب تھے جب عصر عاشور نظر نہ آئے تو حسین تڑپ کے آواز دیتے ہیں، این این حبیب، این این زہیر، اے حبیب کہاں ہو، اے زہیر کہاں ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل